حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے اکابر صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا۔ عثمانی امال کے بعض بے عنوانیوں کی وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ان سے شکایت تھی، لیکن ان کا مقصد صرف امال کی اصلاح تھا۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف زیادہ شورش بڑھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اصلاح کے لیے قدم اٹھایا اور حضرت زید بن ثابت انصاری، ابو اسید سعدی، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ مجھے لوگوں نے آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ آپ خود کسی چیز سے ناواقف نہیں ہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور قریب رہے ہیں۔ آپ کو تو ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے، جو کہ ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب کو بھی حاصل نہیں تھا۔ کسی امر میں آپ پر تقدم حاصل نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے زیادہ عمل بالحق کے مستحق ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کا مناسب جواب دیا اور عام مسلمانوں کے سامنے مسجد میں موجودہ حالات کے متعلق تقریر کی۔ اب اس تقریر کے بعد 35 ہجری میں اہل مدینہ کے مشورہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک کمیشن مقرر کیا کہ وہ ملک کا دورہ اور موجودہ حالات کی تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کریں۔ چنانچہ علی ترتیب کوفہ، بصرہ، مصر اور شام کی تحقیقات محمد بن سلمہ، اسامہ بن زید، عمار بن یاسر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہوئی۔ ان بزرگوں نے یہاں کے اکابر اور عوام سے مل کر حالات کی تحقیقات کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب نے بلا اتفاق یہ بیان دیا کہ ما انکرنا شیئن ولا انکرہ اعلام المسلمین ولا عوامہم، یعنی ہم نے اور ان مقامات کے لوگوں اور عام مسلمانوں نے تحقیقات کی، انہوں نے کوئی قابل اعتراض بات نہیں پائی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سادہ دل بزرگ تھے اور سبائیوں کے دام فریب میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں نے مصر میں انہیں پھسلایا اور عبداللہ بن سودا اور خالد بن ملجم وغیرہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تنہا تحقیقات پر بس نہیں کی، بلکہ تمام ممالک محروسہ میں اعلان عام کر دیا کہ میں ہر سال حج کے موقع پر اپنے عمال کے کاموں کا محاسبہ کیا کروں گا۔ جب سے خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر پڑی ہے، اس وقت سے میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شعار بنایا ہے، اور میرے یا میرے عمال کے پاس جو معاملات پہنچائے جاتے ہیں میں ان کا تدارک کرتا ہوں۔ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو وہ حج کے موقع پر مجھ سے اور میرے عمال سے اپنا حق حاصل کرے یا صدقہ کر دے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ اعلان اتنا مؤثر تھا کہ سارے مسلمان اسے پڑھ کر رو دیے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی آپ نے تمام عمال کو حج کے موقع پر طلب کیا۔ امیر معاویہ اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ وغیرہ تمام بڑے بڑے عمال حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ شکایتیں اور افواہیں کیسے سننے میں آتی ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے خوف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی پوری کرنے والے تم ہی لوگ نہ ہو۔ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ آپ خود ان افواہوں کی تحقیقات کر چکے ہیں اور تحقیق کرنے والوں کا بیان بھی آپ کے سامنے ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے کوئی شکایت نہیں پیش کی، کہ تمام افواہیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، محض افواہ اور شہرت عام پر مواخذہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو مجھے مشورہ دو کہ آخر کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک خفیہ سازش کا نتیجہ ہے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ سازش کرنے والوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو آپ ان سے بھی ان کے فرائض کا مطالبہ کیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے رقبہ حکومت میں سب امن و امان ہے، وہاں آپ کو کسی فتنے کی خبر نہیں ملے گی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نرمی سے زیادہ کام لیتے ہیں اور لوگوں کو ڈیل دیتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ اختیار کیجیے، سختی کے موقع پر سختی کیجیے اور نرمی کے موقع پر نرمی کیجیے۔ یہ مشورے سن کر پیکر حلم و عفوف نے جواب دیا کہ ہر ہونے والے واقعے کا ایک دروازہ ہوتا ہے جس سے وہ آتا ہے، اس امت کے لیے جس حادثے کا خوف ہے وہ آ کر رہے گا، اگر اس کا دروازہ بند بھی کر دیا جائے تو وہ بزور کھول دیا جائے گا، لیکن میں اس کو نرمی سے بند کروں گا، البتہ حدود اللہ میں نرمی نہ برتوں گا۔ اگر یہ دروازہ بزور کھولا گیا تو مجھ پر کسی کی حجت باقی نہ رہ جائے گی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کی بھلائی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ اس حالت میں فوت ہو گیا، اس نے اس چکی کی حرکت نہیں دی، تو اس کے لیے بشارت ہے، تم لوگوں میں سکون پیدا کرو، ان کے حقوق پورے کرو، اللہ کے حقوق میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کرو۔ غرض آپ نے ہر طرح سے فتنے
ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تباہ کن فتنہ شمع خلافت کو بجھا رہا تھا۔ اب یہ سب حالات جاننے کے بعد ہم ان چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں تھی یا وہ کون سے ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سب چیزوں کے نشانہ بنے۔ حامیان انقلاب کی جانب سے جو اعتراضات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کیے جاتے تھے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے خاندان کے نہ تجربے کار نوجوان کو مقرر کیا، مثلا مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر بعض اکابر صحابہ مثلا حضرت ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر بیت المال کا روپیہ بیجا طور پر صرف کیا گیا اور اپنے اعضاء کو بڑی بڑی رقمیں دی، مثلا مروان کو طرابلس کے مال غنیمت کا 5واں حصہ دے دیا، عبداللہ بن ابی سرحہ رضی اللہ عنہ کو خمس کا 5واں حصہ عطا کیا، عبداللہ بن خالد رضی اللہ عنہ کو 50,000 دیے، اور چوتھے نمبر پر بقیع کی چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا، اور 5ویں نمبر پر اموی اموال کے بے عنوانیوں کا کوئی تدارک نہیں کیا گیا، اور 6 نمبر پر حدود کی اجراء میں تغافل برتا، اور 7ویں نمبر پر ایسے کاغذ جن پر پورا قرآن مکمل لکھا گیا تھا ان کو جلا ڈالا، اور 8ویں نمبر پر بعض نئی بدعتیں جاری کی، مثلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت شیخین رضی اللہ عنہ کے خلاف مینا میں 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھی، اور 9ویں نمبر پر فرائض میں تمام امت کے خلاف روایت شاذ پر عمل کیا، حالانکہ شیخین پوری توثیق کے بغیر روایتوں کو قبول نہ کرتے تھے، اور 10ویں نمبر پر حکم بن عاص کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا اسے دوبارہ مدینہ بلا لیا، اور 11ویں نمبر پر مصری وفد کے ساتھ بدعہدی کی۔ یہ سب وہ اعتراضات ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین کی جانب سے آپ کے اوپر کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں بعض سے تو بالکل غلط ہیں، بعض میں واقعات کو مسخ کر کے بدنما شکل میں پیش کیا گیا اور بعض غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ان کی اصل حقیقت یہ ہے، پہلے اعتراض کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، دوسرے یہ کہ ان کی جگہ اپنے خاندان کے ناتجربے کار نوجوانوں کو مقرر کیا، لیکن ان میں سے ایک بات بھی قابل اعتراض نہیں، اگر کسی صحابہ کی معزولی کے معقول اسباب ہوں تو اس کا معزول کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن کا عدل و تدبر مسلم ہے، خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جیسے مدبر کی معزولی کی وصیت کرتے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن صحابہ رضی اللہ عنہ کو معزول کیا ان کی معزولی کے معقول اسباب موجود تھے، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی معزولی کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ بصرہ کے رعایا ان کے خلاف ہو گئی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی معزولی کا مطالبہ کیا تھا، پھر بصرہ سے معزولی کے چند برسوں کے بعد ان کو کوفہ کا ولی بنا دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک رقم قرض لی تھی جس کو ادا نہ کر سکے تھے۔ محتمم بیت المال حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تقاضے پر سخت کلامی کی نوبت پہنچ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ذوف پیری کی وجہ سے معزول کیا تھا جس کی تصریح ازل کے وقت کر دی گئی تھی، پھر ان کی جگہ ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پر بھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اضافہ کی طرف توجہ نہ کی، چنانچہ ان کے جانشین عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ رضی اللہ عنہ نے چند دنوں میں بڑھا کر دگنا کر دیا۔ دوسرا الزام عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر یہ تھا کہ انہوں نے اسکندریہ کی بغاوت فروغ کرنے میں ذمیوں پر بعض ناروا زیادتیاں کی تھی اور ان کو لونڈی غلام بنا لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر کے پھر واپس کر دیا۔ ان اعتراضات کا دوسرا ٹکڑا یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بجائے اپنے نوجوانوں اور ناتجربہ کار اعضاء کو مقرر کیا۔ یہ سب محض بے معنی ایک مغالطہ ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ ان عہدوں کے لیے موزوں ترین تھے۔ ان کی اولو العزمی اور شجاعت نے اسلامی حکومت کو اسپین، چین اور ہندوستان سے ملا دیا۔ یہ صحیح ہے کہ شرف صحابیت بھی ایک بڑا معیار ہے، لیکن مذہبی اور سیاسی کسی نقطہ نظر سے بھی امال کے لیے صحابیت کی شرط ضروری نہیں تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم عمر کے اس حصہ کو پہنچ چکے تھے، جبکہ ذوف پیری کی وجہ سے وہ کسی بڑی خدمت کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتے تھے۔ پھر یہ بھی صحیح نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے تمام در نوجوانوں کو مقرر کر دیا جائے۔ اس کے خلاف مثالیں بھی ہیں، مثلا کوفہ سے سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ اس لیے یہ اعتراضات اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کی
کی جگہ نوجوانوں کا تقرر کیا، کسی حیثیت سے بھی قابل توجہ نہیں رہتا۔ اب ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اصلاح حال کے تدبیروں میں مصروف تھے اور دوسری طرف کوفہ، بصرہ اور مصر کے باغی آپس میں خفیہ خط و کتابت کر کے مدینہ پر یورش طے کر چکے تھے۔ چنانچہ 34 ہجری کے آخر میں جبکہ موسم حج کی وجہ سے مدینہ خالی ہو جاتا تھا، تینوں مقاموں کے باغیوں نے حج کے بہانہ سے مدینہ کا رخ کیا اور قریب پہنچ کر مدینہ سے چند میل باہر ٹھہرے۔ یہ تینوں مقاموں کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی معزولی پر متفق ہو چکے تھے، لیکن ان کے آئندہ جانشین کے بارے میں ان کی آراء مختلف تھی۔ کوفی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے، بصری حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اور مصری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ تینوں نے ان بزرگوں سے مل کر خلافت قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن تینوں نے انہیں ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ اب ان کے واپس جانے کے بعد جمعے کا دن پڑتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حسب معمول نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور نماز کے بعد باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب ان کی سرکشی سمجھانے کی حدود سے گزر چکی تھی۔ انہوں نے پتھر مار مار کر نمازیوں کو مسجد سے نکال دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ ممبر سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ باغیوں کی یہ جسارت دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت، ابو ہریرہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے پہنچے، لیکن آپ نے ان سب کو واپس کر دیا۔ اب اس واقعے کے بعد ہی مصر کے بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے مدینہ پر حملہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر وقت فتنہ فساد کو روکنے کے لیے ہر اصلاحی صورت قبول کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ جو کچھ مشورہ دیں میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ باغیوں کو واپس کر دیجیے۔ چنانچہ 30 مہاجر اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے عام مسلمانوں کے سامنے تقریر کر کے اور آئندہ کے متعلق اپنا طرز عمل بتایا۔ یہ تقریر اتنی مؤثر تھی کہ سارے سامعین رونے لگ گئے۔ اب ان سب حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اگلا رد عمل کیا تھا، یہ سب آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔